بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے جابر بن عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے پاس وحی آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ایک دن میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی۔ میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو میں نے پھر اس فرشتے کو دیکھا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ وہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ایک رات مومنہ خالہ کے گھر گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوا یا اس کا بعد حصہ رہ گیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھا، پھر اس آیت کی تلاوت کی، بلا شبہ آسمان کی اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے بدلتے رہنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ اس کو پانی اور کیچڑ میں مار رہے تھے۔ اس دوران میں ایک صاحب نے باغ کا دروازہ کھولنا چاہا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس کے لیے دروازہ کھول دیں اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ میں گیا تو وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ پھر ایک اور صاحب نے دروازہ کھلوایا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دے۔ اس مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے ان کے لیے بھی دروازہ کھولا اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ پھر ایک تیسرے صاحب نے دروازہ کھلوایا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ سیدھے بیٹھ گئے، پھر فرمایا دروازہ کھول دے اور جنت کی خوشخبری سنا دی۔ ان آزمائشوں کے ساتھ جس سے دنیا میں انہیں دوچار ہونا پڑے گا، میں گیا تو وہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے لیے بھی میں نے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی اور وہ بات بھی بتا دی جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، خیر اللہ مددگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس کو آپ زمین پر مار رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا جنت یا دوزخ کا ٹھکانہ طے نہ ہو چکا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، پھر کیوں نہ ہم اس پر بھروسہ کر لیں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر شخص جس ٹھکانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو ویسی ہی توفیق دی جائے گی۔ جیسا کہ قرآن شریف کی سورۃ واللیل میں ہے کہ جس نے اللہ خیرات کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈر، آخر تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوئے اور فرمایا، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کے کتنے خزانے آج نازل کیے گئے ہیں اور کس طرح کے فتنے بھی اتارے گئے ہیں۔ کون ہے جو ان ہجر والوں کو جگائے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ازواج محترمین سے تھی تاکہ وہ نماز پڑھ لیں، کیونکہ بہت سی دنیا میں کپڑے پہننے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ اور ابن ابی سور نے بیان کیا، ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ نے ازواج محترمات کو طلاق دے دی ہے؟
ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے کہا اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ بنت حجار رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے آئی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ عشاء کے وقت تھوڑی دیر انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی اور واپس لوٹنے کے لیے اٹھیں تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں چھوڑ آنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ مسجد کے اس دروازے کے پاس پہنچی جہاں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا، تو ادھر سے وہ انصاری صحابی گزرے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آگے بڑھ گئے، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، یہ صفیہ بنت حجار رضی اللہ عنہا میری بیوی ہے۔ ان دونوں صحابہ نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پر بڑا شاک گزرا، لیکن آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، اسی لیے مجھے خوف ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی شبہ نہ ڈال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کینکری پھینکنے سے منع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ وہ نہ شکار مار سکتی ہے اور نہ دشمن کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، البتہ آنکھ پھوڑ سکتی ہے اور دانت توڑ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابہ چھینکے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا جواب یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم سے دیا، اور دوسرے کا نہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس نے الحمدللہ کہا تھا، اس لیے اس کا جواب دیا، اور دوسرے نے الحمدللہ نہیں کہا تھا۔ چینکنے والے کو الحمدللہ ضرور کہنا چاہیے اور سننے والے کو یرحمک اللہ۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا تھا اور 7 کاموں سے روکا تھا۔ ہمیں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی مزاج پرسی کرنے، جنازے کے پیچھے چلنے، چھینکنے والے کے جواب دینے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے، سلام کا جواب دینے، مظلوم کی مدد کرنے اور قسم کھا لینے والے کی قسم پوری کرنے میں مدد دینے کا حکم دیا تھا۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کاموں سے روکا تھا۔ سونے کی انگوٹھی سے جہاں بیان کیا کہ سونے کے چھلے سے، ریشم اور دیپا اور سنس دیب سے، باریک ریشمی کپڑا پہننے سے اور ریشمی زین سے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، اسی لیے جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان پر جو اس سے سنے حق ہے کہ اس کا جواب یرحمک اللہ سے دے، لیکن جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اسی لیے جہاں تک ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جب وہ منہ کھول کر ہا ہا کہتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔